السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو ہم دھیرے دھیرے اس طرح سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ہماری جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی مجنون نہیں ہے؟ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 182، 183، 184، 182، 183، 184، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دو آیتوں کے اندر آیت نمبر 182 اور 183 میں کسی بھی قوم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ہوتی ہے، جس کو قانون تدریج و امہال کہتے ہیں، یعنی چھوٹ دینے کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے چھوٹ دیتا ہے، اور وہ چھوٹ دیتا ہے تو اصل میں وہ چھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، بتدریج یعنی دھیرے دھیرے ان لوگوں کو ہم تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ من حیث لا يعلمون، اس حیثیت سے کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ جان نہیں پائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے، جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہلت دینے کا قانون ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ شکنجے کو کسنا چاہتا ہے، یا ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، یا ان کو بتلانا چاہتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا ہے۔ چھوٹے موٹے عذاب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں بھی اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر آنے سے پہلے، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اور ان انبیاء کی جو امتیں اس روئے زمین پر گزری ہیں، وہاں پر بھی آپ غور و فکر کریں گے، اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرنے کی غرض سے چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آزما لیا اور دیکھ لیا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دے دیتا ہے۔ خوب خوشحالی آتی ہے، خوب خوشحالی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کسی کو خوشحالی ہے، یا کسی سماج و معاشرے کے اندر خوشحالی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین بہت خوش ہے۔ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے ان کو کس قدر روزی دینا ہے پہلے لکھ لیا ہے۔ اس میں یہ کنڈیشن بالکل نہیں کہ یہ نیک آدمی تھے ان کو بہت زیادہ دینا ہے، اور یہ بد آدمی ان کو ایک دم نہیں دینا ہے، بلکہ ہم آپ کو بتلا دیں کہ جنت کے اندر مسکین لوگ، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، مسکین لوگوں کی، غریب لوگوں کی، مالدار لوگوں کی تعداد کم ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق جو مسکین اور غریب لوگ ہوں گے، وہ مالدار لوگوں سے کئی سو سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کسی بھی سماج و معاشرے میں یا کسی بھی فرد کے پاس اگر اللہ نے دولت دے رکھا ہے، تو اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو جب تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں۔ چھوٹے موٹے عذاب سے جب قوم کے لوگ تنبیہ حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دینے لگتے ہیں، خوب اس کو آزاد چھوڑ دیں، خوب خوشحالی دیتے ہیں،
خوب بہتری دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہت اچھائی سے چل رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں اپنے آخری حد کو پہنچ جائے، اپنے آخری حد کو پہنچ جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، ایک مرتبہ پکڑتا ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا خاص طور سے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. سامعین کرام، ہم یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ کسی بھی چیز کو جھٹلانے کا دو طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈائریکٹ انکار کرے کہ ہم نہیں مانیں گے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اب ان کے سامنے بولیے، ان کے سامنے بتائیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کی تعلیمات ہے، ایسا کرنے سے اچھائی ہوگی، ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوگا، ایسا کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. بتا دیجئے، اس کان سے سنیں گے اور اس کان سے نکال دیں گے اور پھر وہی کریں گے جو ان کی مرضی ہے، یا جس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں یا اچھا سمجھ رہے ہیں وہی کام کریں گے، وہ دوسرا کام وہ نہیں کریں گے. تو یہ بھی انکار کرنا ہے، یہ بھی انکار کرنا ہے. اب ایک آدمی کو پتا ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ ہے، ہمارے دین اسلام نے یہ رستہ دکھلایا ہے، پتا ہے، پھر بھی وہ اس رستے کو چھوڑے گا. حالانکہ ایک آدمی اس رستے پر چلتا ہے، کوتاہی بھی اس سے ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ رستہ ہے اور اسی پر ہم کو چلنا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ رستہ ہے اور اس رستے کو چھوڑ کر کے دوسرے رستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ انکار کرنا ہوا. وہ اس کو انکار نہیں کرے گا لیکن دوسرا رستہ اختیار کرے گا، یہی انکار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب دھیرے دھیرے ہم ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، اس طرح سے کہ وہ معلوم نہیں کر پائیں گے، ان کو علم نہیں ہو پائے گا، وہ معلوم نہیں کر پائیں گے. سامعین کرام، آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ وہ املی لہم، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھا ہے. وہ املی لہم، میں نے ان کو ڈھیل دے رکھا ہے. املی یہ متکلم کا صیغہ ہے، میں کے معنی میں آتا ہے. میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دیا ہوا ہے. آگے مزید فرمایا ان قیدی متین، ہماری جو تدبیر ہوتی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں. اللہ نے جب تدبیر کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا، یا ہم دنیاوی زبان میں بولے اللہ نے جب چال چل دیا تو اب اس چال کا کوئی توڑ کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہی چیز ہے کہ اللہ دھیرے دھیرے اس کو خوب دے گا، خوب خوشحالی دے گا، سماج و معاشرے میں امن سکون آئے گا، لوگ سمجھائے کہ بہت اچھا ہو گیا، اللہ بلّہ کا خوش نہیں ہم سے، ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے، خوب پیسے آ رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت راضی اللہ. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے. ایسا کیوں؟ تاکہ یہ اپنی سوچ میں اپنی آخری حد تک آ جائے اور پھر اللہ اس کو پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم چال چلتے ہیں، جب ہم تدبیر کرتے ہیں تو ہماری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرمایا. یہ جو بعد میں آیت ہم نے ایک پڑھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 184، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. پہلی دو آیتیں بھی مکہ والوں کے لیے ہے نصیحت، لیکن پہلی دو آیتوں کے اندر ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ جو بعد والی آیت ہے اس میں بھی نصیحت ہے سبھی لوگوں کے لیے، لیکن اس آیت کریمہ میں خاص طور سے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو ساتھی ہیں وہ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. ان هو الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والے، بالکل کلیئر، ملا جلا کر کے نہیں. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکہ والوں کو نصیحت کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی تم لوگوں کے درمیان، انہی لوگوں کے درمیان گزری ہے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے، قریش کے اور جو ان کے لوگ تھے ان کے درمیان گزری. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا شروع نہیں کیا، جب تک وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، بہترین اخلاق والا کہتے تھے، بہت اچھا انسان کہتے تھے، دیکھو ہمارے صادق ہیں، دیکھو ہمارے سچے ہیں، دیکھو ہمارے امانت دار ہیں، ایسا ایسا بولتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا
تو فوراً ان لوگوں نے کیا کہا؟ مجنون، یہ تو دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ کیوں کہا دیوانہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ابھی ایک عرصے سے ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، نبی کی بات تو اس سے میچ نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیے، ان کے باپ دادا بھی ایسا ہی کیے، ہمارے خاندان کے لوگوں نے ایسا کیا، ہمارا پورا سماج ایسا کر رہا ہے، لیکن نبی جو بات بول رہے ہیں اس سے تو بالکل ٹیلی نہیں کر رہا ہے۔ طبیعت اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کیا کہا؟ مجنون، یہ دیوانہ ہے۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، بالکل کھلی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی، پہلے اس کے اوپر خود عمل کر کے اپنے پاکیزہ کردار کے مہر کو لگایا اس کے اوپر۔ بھی کل میں نے کیا بتلایا؟ ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں اور کرنے کی کوشش بھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا حکم دیا لوگوں کو کہ اعتکاف کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود اعتکاف کر کے دکھلایا۔ پوری زندگی جب تک مدینے کے اندر رہے، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کر کے لوگوں کو دکھلایا۔ ایسے صرف اعتکاف کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، اپنے پاکیزہ کردار سے اس کے اوپر مہر لگا کے دکھلایا کہ دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں پہلے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مکہ والوں نے کیا کہا؟ مجنون، یہ دیوانہ ہے، دیوانگی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، کیا؟ یہ جو قرآن کریم ہے نا، اور جو نبی کی تعلیمات ہے، اگر اس کو آپ کھلم کھلا کلیئر بیان کریں گے نا، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے۔ لوگوں نے جو اپنا اپنا بنا کر کے رکھا ہوا ہے نا، بس اسی میں ہم عمل کریں گے۔ ابھی ہمارا شروع سے ایسا چلتے آ رہا ہے، ہم اسی میں عمل کریں گے۔ ابھی ان کا اس طرح سے بن کر کے رکھا ہوا، اسی میں عمل کریں گے۔ اختلاف تو خود لوگوں نے کر کے رکھا ہوا ہے، اختلاف لوگوں نے تو خود کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اپنا بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک ان کا والا ہے، ایک ان کا والا ہے، ایک ان کا والا ہے، سب کا الگ الگ ہے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا مسئلہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اختلاف تو یہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اختلاف نہیں ہے، قرآن تو پورے مسلمان کو ایک تعلیم کے اوپر اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے تو پورے دنیا کے لوگوں کو یہ کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم تمام مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اب جو اس کو چھوڑ کر کے اپنا ایک الگ حساب کتاب بنائے گا، اختلاف وہ کرنے والا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس چیز کو جب آپ کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگوں کو اچھا نہیں دکھے گا۔ کیا ہمیشہ وہی بولتے رہتے ہیں، کیا یار اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بھائی آپ کو اچھا نہیں لگے کوئی دقت کی بات نہیں، ہمارے رب کو اچھا لگنا چاہیے، بس ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے۔ ہمارے رب کو اگر اچھا لگ رہا ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ دنیا کس کی ہے؟ ہمارے رب کی ہے۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کس کے ہیں؟ ہمارے رب کے ہیں۔ سب کو ہمارے رب نے پیدا کیا، سارے ہمارے رب کے غلام ہیں، تو ہم بھی اپنے رب کے غلام ہیں، تو اپنے مالک کا ہی گنگان کریں گے، دوسروں کا گنگان ہم نہیں کرنے جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھا، قرآن کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ یہ مجنون ہے، حق کی بات بولیں گے لوگ ایسے ہی مجنون کہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ ہمارے نبی جو ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، یہ مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، جن کی بات کو سننا چاہیے، سن کر کے سمجھ کر کے اس پر غور کرنا چاہیے، اور کائنات میں غور کر کے نبی کی بات کو اس سے ٹیلی کرنا چاہیے، لوگوں سے ٹیلی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ابھی اس سورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ہر دن پیش کرنے والے ہیں اللہ کے اذن اور توفیق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔